الحمدللہ الذی ابدع الاخلاق والدین والصلاة والسلام علی من قال كنت نبیا وآدم بین الماء والطین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیز القدر علماء کرام اور عزیز طلبہ، دکھی دل اور بوجھل قدموں کے ساتھ کھڑا ہوں کیونکہ اس وقت دنیا کی مقدس ترین زمینوں میں سے ایک جگہ فلسطین کے مسلمان بھائی، ان پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. مختصر وقت میں فلسطین کی فضیلت، ان کے مصائب اور ہمارے لیے لائے عمل کیا ہے، ان پوائنٹس پر چند گزارشات پیش کرنی ہے. میرے رب نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی کے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ وہ برکتیں کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دنیاوی برکتیں ہیں کہ جگہ خوبصورت ہے، نہریں ہیں، باغات ہیں، اور دینی برکتیں ہیں کہ انبیاء کی آمد کا سلسلہ وہاں جاری رہا، وحی کا نزول ہوتا رہا، اور 1000 سے زائد انبیاء کی مزارات ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے اول یہی قیام فرمایا. اللہ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو دشمنوں سے نجات دی، اس برکت والی سرزمین کی طرف ہم انہیں لے گئے. پھر اللہ رب العزت نے قرآن میں اس سرزمین کو ارض المقدسہ، مقدس سرزمین کہا. پھر یہ وہ علاقہ ہے جس میں بیت اللحم ہے، جہاں عیسیٰ روح اللہ کی پیدائش ہوئی. پھر یہ وہ سرزمین ہے جہاں امام مہدی کا ظہور ہوگا. پھر یہ وہ زمین ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. یہ وہ علاقہ ہے جس کے قریب مقام لد ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. مسجد اقصی کے متعلق میرے آقا نے فرمایا وہاں کی ایک نماز یہاں کی 50,000 نماز کے برابر ہے. پھر اس کی ایک ایسی فضیلت ہے جو اور کسی جگہ کی نہیں کہ اس مسجد اقصی میں میرے آقا نے معراج پہ جاتے ہوئے بھی انبیاء کی امامت کرائی، اور معراج سے واپسی پر بھی انبیاء کی امامت کرائی. پھر وہ یہ بیت المقدس وہ جگہ ہے کہ میرے آقا نے مدنی زندگی میں 17 مہینے تک اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی. پھر یہ وہ مقدس سرزمین ہے کہ بخاری کی حدیث ہے، موسیٰ کلیم اللہ کا جب وقت وصال آیا عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے بیت المقدس کے قریب جانے دے، وہاں میری روح کو قبض کیا جائے. حضرت سیدنا عمر فاروق کے دور میں یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہماری تورات و انجیل میں 17 نشانیاں ایسی ہیں جو آپ میں موجود ہیں، آپ اگر بیت المقدس تشریف لائیں ہم آپ کو اس کی چابیاں دینے کے لیے تیار ہیں. تو خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق گئے، انہوں نے خود بیت المقدس کا چارج اور چابیاں ان کو ہینڈ اوور کی. پھر کافی عرصہ تک مسلمانوں کو قبضہ رہا فاروق اعظم کے بعد. پھر درمیان میں 311 ہجری سے لے کر 399 تک 88 سال پھر یہودی قابض رہے. پھر خدا لاکھوں رحمتیں کرے سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر اس نے ان سے جنگیں کر کے فلسطین اور بیت المقدس کو آزاد کرایا. پھر 750 سال تک مسلمانوں کی وہاں حکومت رہی. پھر 1949 میں پھر اس بیت المقدس پر یہودیوں نے قبضہ کیا. راشد صاحب حیرانی اس بات کی ہے کہ 20ویں صدی میں دنیا بھر میں آزادی کی صدی تھی. تقریباً تمام ایشیائی اور افریقی ممالک نے یورپ کی غلامی کی زنجیروں کو توڑ پھینکا. واحد غریب مسکین ستم زدہ فلسطینی ہیں کہ اس صدی میں بھی انہیں غلام بنایا گیا، اور یہودیوں نے اقوام متحدہ کے زیر سایہ فلسطینیوں کو ان کے وطن سے
بے دخل کر کے یہودی ریاست قائم کرنے کی سازش کی. فلسطینی اپنا گھر بار چھوڑ کر مصر، اردن، شام، لبنان جیسے عرب ممالک کے پناہ گزین کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے. تب سے اب تک 77 سال 77 ایئرز ہو چکے ہیں کہ فلسطینی جنگ آزادی لڑ رہے ہیں. افسوس ہے فلسطینی جانیں بھی قربان کر رہے ہیں، لیکن آزادی کی بجائے پھر انہیں غلامی کی اندھیروں میں دھکیلا جا رہا ہے. اور 55,000 یا 60,000 فلسطینی ایک سال میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں. 2 لاکھ سے زائد ایک اندازے کے مطابق زخمی اور اپاہج ہو چکے ہیں. مردوں اور عورتوں کے اور بچوں کے سر کٹے لاشیں کی ویڈیوز دیکھنے کی انسان کے کسی دل میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے. پھر فلسطینیوں کے بموں کے دھماکے سے اچھلتے ہوئے فضا میں جسم کوئی درد دل رکھنے والا مسلمان دیکھ نہیں سکتا. بڑی مزے کی بات ہے، امن امن کہنے والے یورپی ممالک اور امریکہ کو پتا ہے اقوام متحدہ 1963 میں اس نے مانا تھا کہ فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ آسمانہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی مخالفت جاری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور میرے آقا نے فرمایا المسلمون کالجسد الواحد اذا اشتكى عضو من اعضائه تداعى سائر جسده. آپ نے فرمایا تمام دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جیسے جسم کے ایک حصے میں عضو میں تکلیف ہو سارا جسم درد میں مبتلا ہوتا ہے. جو درد دل رکھنے والا حقیقی مسلمان ہے، دنیا کے کسی کونے میں مسلمان کو تکلیف ہو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے. سچ کہا ڈاکٹر اقبال نے، اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جمع بےتاب ہو جائے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون مسلم کی اہمیت اور حرمت کیا ہے. فرمایا والذی نفس محمد بشدہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک. کعبہ کو دیکھ کر میرے آقا نے فرمایا کعبہ تیری عظمت کو سلام ہے، لیکن یاد رکھ میری امت کے مرد مومن کی حرمت رب کے ہاں تجھ سے زیادہ ہے. مسلمان کا خون کو اتنا آسان ہے یا اتنا سستا ہے، میرے آقا نے فرمایا کعبے کی حرمت سے بڑھ کر خون مسلم کی حرمت رب کے ہاں ہے. اور یہ بھی قرآن ہے کہ ایک انسان کو جس نے قتل کیا سمجھے میں نے پوری نسل انسانی کو قتل کیا. ان حالات میں ہمارے آرمی چیف صاحب قرآن کی آیتیں بڑی پڑھتے ہیں. مجھے حیرانی ہے سردار فضل الحسن صاحب انہیں اور عامر حسن صاحب انہیں یہ آیت نظر نہیں آتی کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا. بچے، عورتیں، کمزور اور مرد چیختے ہیں، پکارتے ہیں یا اللہ اس بستی جس کے حاکم ظالم ہیں ہمیں نکال. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا. یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں آہیں نکال رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، ہمارے لیے تو حمایتی مقرر کر، ہمارا کوئی مددگار مقرر کر. اور پھر سامعین ذی وقار دل کے کان کھول کے سنیے، آقا نے فرمایا حدیث قدسی ہے قال ربک تبارک و تعالی وعزتی وجلالی. میرے آقا نے فرمایا میرا رب کہتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، لأنتقمن من الظالم فی عاجلہ وآجلہ. فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ظالم سے جلد یا بدیر ضرور انتقام لوں گا. اور آگے کیا ہے فرمایا وَلَا أَنْتَقِمَنَّ مِمَّنْ رَأَىٰ مَظْلُومًا فَقَدَرَ أَن يَنصُرَهُ فَلَمْ يَفْعَلْ. میں اس بندے سے بھی انتقام لوں گا جس نے مظلوم کو دیکھا کہ ظلم ہو رہا ہے اور اس کی طاقت میں تھا اس کی مدد کر سکے پھر مدد نہیں کی، میں اس سے بھی انتقام لوں گا. رب فرماتا ہے ظالم سے بھی انتقام لوں گا اور جو ظلم دیکھ کر مدد کے عائل تھا اور مدد نہیں کی اس سے بھی انتقام لوں گا. پھر توجہ فرمائیے. اور میرا رب فرماتا ہے مسلمانوں
ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. کہ اہل ایمان اللہ کا وعدہ ہے کم ہمت نہ ہونا، غمگین نہ ہونا. اگر اسلام پہ کام رہو گے میں رب خود تمہیں غلبہ عطا فرما دوں گا. دنیا میں حضرات گرامی 57 اسلامی ملک ہیں، 57، اور 1.5 ارب مسلمان دنیا میں بستے ہیں. 72 سال 77 سال سے زائد عرصہ سے فلسطین اور مسجد اقصی لہو لہو ہے. فلسطین کے مظلوم مسلمان، مرد، عورتیں، بچے آج بھی کسی سلطان صلاح الدین ایوبی، کسی محمد بن قاسم، کسی خالد بن ولید، کسی طارق بن زیاد، کسی سعد بن ابی وقاص کو پکار رہے ہیں اور اس کی راہ تک رہے ہیں. فلسطین کے مسئلہ پر ہماری حکومت کہتی ہے ہم مذمت کرتے ہیں. مذمت تو ہمارے جیسے بیکار لوگ کرتے ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے. مسلم حکمرانوں کو جہاد کا اعلان کرنا چاہیے، امریکہ کی غلامی چھوڑنی چاہیے. یہ پاکستان کا ایٹم بم، میزائل ٹیکنالوجی، لاکھوں کی تعداد میں فوج، غوری میزائل، خالد ٹینک صرف 23 مارچ کو قوم کو دکھانے کے لیے ہے کہ دشمن کے لیے استعمال کرنے کے لیے ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مفتی اعظم پاکستان مفتی مرید الرحمان، جو وزراء اعظم کا کاسا لیس نہیں، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حکمران سے بات کرتا ہے. تمام مسالک کے علماء، مولوی فضل الرحمان صاحب، ساجد میر سینیٹر اہل حدیث کے، سب نے مل کے فتوی جہاد جاری کیا ہے کہ اب تمام مسلم امت پر جہاد فرض ہو چکا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اس علاقے کے تمام علماء ہم بھی اس فتوی جہاد کی تائید کرتے ہیں. اب گورنمنٹ کو سوچنا نہیں چاہیے، ہمارے سپہ سالار کو امریکہ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ بسم اللہ کر کے جہاد کا آغاز کر دینا چاہیے. اور پھر میرے آقا کی حدیث بھی ہے فلسطین کے حوالے سے، فرمایا لا تزال اصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق ولا ابواب بیت المقدس. فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ بیت المقدس اور دمشق کے دروازوں پہ لڑتا رہے گا، وما حولہ اس کے ارد گرد لڑتا رہے گا. لا یضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق، انہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکے گا اور غالب رہیں گے. الی ان تقوم الساعہ، قیامت تک یہ جنگ جاری رہے گی اور غالب میرے غلام رہیں گے. پھر ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ جہاد کے لیے جانا پاکستان سے کوئی آسان ہے؟ کون جا سکتا ہے؟ ہم کیا تعاون کر سکتے ہیں؟ کیا فائدہ اس اظہار یکجہتی کا جب ہم کر کچھ نہیں سکتے؟ تو میں ان سے کہوں گا ہم بہت تعاون کر سکتے ہیں. کم از کم غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے پہلا کام یہ ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے. وعدہ ہے؟ ہاتھ کھڑے کریں. آج کے بعد کوئی غلام مصطفیٰ اسرائیل کی کسی پروڈکٹ کو استعمال نہیں کرے گا. اگر پیپسی اور کوک استعمال نہ کی تو مر جائیں گے. اور بھی جو مصنوعات ہیں نیٹ پہ موجود ہیں، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بائیکاٹ کرنا ہے عاشق مصطفیٰ. پہلا کام. دوسرا ہے وہ غربت بھوک میں مر رہے ہیں، مالی امداد کرنی چاہیے. اگر کوئی کہے مالی امداد نہیں کر سکتا، عمرا کو مالی امداد پر قائم کرنا چاہیے. اور تیسرا ہے مظلوموں کے خلاف حق کی آواز بلند کی جائے. آج کل ہر آدمی سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، گوگل، سوشل میڈیا کے جتنے بھی ذرائع ہیں سب کو وقف کر دیجئے. ڈراموں کو چھوڑیے، گانوں کو چھوڑیے، لطیفوں کو چھوڑیے، اہل فلسطین کے لیے آواز بلند کیجیے اور ظلم کی ویڈیوز دکھائیں. ہو سکتا ہے مسلمانوں کا جذبہ جاگے. اور چوتھا کام کیا ہے؟ اہل فلسطین کے لیے دعا کریں. دعا تو ہر آدمی کر سکتا ہے. میرے آقا نے فرمایا الا ادلکم الا ما ینجیکم من عدوکم، میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں دشمن سے نجات دے. صحابہ نے کہا جی فرمائیے. فرمایا تدعون اللہ لیلکم و نہارکم،
رات دن دعائیں مانگو. فإن الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. پروڈکٹس کا بائیکاٹ، مالی امداد کے امرات کو قائل کرنا، سوشل میڈیا پہ ان کی مدد کرنا اور ان کے لیے ہر وقت دعا کرنا. الہ العالمین سے دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہر آنے والے کو قدم قدم پر بے حساب ثواب عطا فرمائے. انہی الفاظ پہ اجازت، باخر دعوانا الحمدللہ.